کہ عمران خان صاحب جن کے خلاف کچھ 350 مقدمات درج ہیں، جھوٹے بے بنیاد مقدمات ہیں، ان کی ساری پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بے شمار سیاسی کارکنان، رہنما، خواتین و حضرات جیلوں میں بند ہیں جھوٹے مقدمات میں، اور فسطائیت عروج پر ہے۔ پچھلے 4 سال میں فسطائیت کی انتہا کر دی گئی اور پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، عمران خان کو توڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ نہیں ہوئے۔ اور وہ پاکستان کے مفادات کی جب بات آتی ہے، پاکستان کی سلامتی کی جب بات آتی ہے، ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے، اور اس وقت جو مسلط ٹولہ ہے انہوں نے ماضی میں ہماری ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ کیا کیا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا، اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا، اس کا ایک جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ عمران خان صاحب کا جیل سے کل پیغام آیا، سلمان صفدر صاحب نے ملاقات کی، اور سلمان صفدر صاحب کو یہ موقع دیا گیا کہ جناب آپ عمران خان صاحب کے پاس جائیں۔ اور اب جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ سلمان صفدر صاحب کو ایک پیغام دے کر بھی بھیجا گیا تھا کہ جا کے ہماری طرف سے عمران خان سے ریکویسٹ کریں، اور ریکویسٹ یہ کریں کہ اس وقت پاکستان کو ان کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح کا پیغام سلمان صفدر صاحب کے ذریعے بھیجا گیا، جیسا کہ جب انڈیا نے حملہ کیا تھا پاکستان پہ پچھلے سال، اس وقت بھی عمران خان صاحب سے مدد مانگی گئی تھی۔ تو عمران خان صاحب نے اس وقت بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اپنے ملک کے ساتھ اور ملک کی سلامتی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور ان کی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ اختلافات، ظلم، جبر اور جھوٹے مقدمات جو کچھ کیا گیا اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، ہمارے جتنے بھی اختلافات ہیں وہ ذاتی نہیں ہیں، پاکستان کی سلامتی کے لیے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے بہترین رول ادا کیا، ان کی پارٹی نے، ان کے سوشل میڈیا نے، اور اس کے بعد سب کا جناب انجینئر احمد شریف نے، ترجمان اعلیٰ جو کہ اس وقت اس سارے ناجائز حکومت کے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ شکریہ ادا کیا تھا کہ جناب بہت زبردست کام کیا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بشمول ہم سب کے۔ تو اب بھی عمران خان کو کل ایک پیغام بھیجا گیا تھا، اور وہ پیغام تھا کہ ہمیں سپورٹ چاہیے، اس وقت پاکستان بڑا کروشل سٹیج سے گزر رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے نہ صرف سپورٹ بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ میری طرف سے یہ بلینک چیک ہے پاکستان کے لیے، اور ہمارے اختلافات اصولی ہیں، میں رول آف لا چاہتا ہوں، آئین کی بالادستی چاہتا ہوں، اور اپنی مینڈیٹ کی واپسی چاہتا ہوں، اور پاکستان کو آزاد خارجہ پالیسی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں، اور پاکستان کو تگڑا دیکھنا چاہتا ہوں۔ لہذا کل انہوں نے پیغامات بھجوائے، اور آج سہیل افریدی صاحب نے ان کا تذکرہ اوپنلی بھی کر دیا۔ نمبر 1، جلسہ منسوخ کروایا، انہوں نے کہا کہ جلسہ منسوخ کر دیں، یہ جو آج 9 اپریل اور 10 اپریل کو منایا جانا تھا، احتجاج کرنا تھا یوم سیاہ کے طور پہ، انہوں نے کہا کہ اس کو فی الحال ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ اور دوسرا یہ کہ پولیٹیکل فیصلے جو ہیں، پولیٹیکل ڈیسیژن، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ محمود خان اچکزئی صاحب سے اور لیڈر آف اپوزیشن راجہ ناصر عباس دونوں قائدین سے آپ رابطے میں رہیں، اور جتنے بھی سیاسی فیصلے ہیں وہ مل کر کریں، اور پولیٹیکل اسٹریٹجی مل کر تیار کریں، سولو فلائٹ مت کریں۔ اور سہیل افریدی صاحب کے بارے میں انہوں نے بتایا، اور باقی جتنی بھی اس وقت ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس پہ انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ ایک ایسے وقت میں جب کہ عمران خان، اب آپ ذرا سوچئے گا کہ ایک شخص کو جناب فیلڈ مارشل کے حکم پر اور اس ناجائز ٹولے کے حکم پر، جو کہ مینڈیٹ چور ہے، جاتی عمرہ، اور ان کے حکم پر ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ان کو ان کی اہلیہ سے بھی ملاقات نہیں ہونے دی رہی، بہنوں سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، ان کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے، اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ 23 گھنٹے ان کو سیل میں بند رکھا جا رہا ہے، ان کو کتابیں نہیں دی جا رہی، ان کو ٹی وی کی سہولت نہیں ہے، ان کو باہر کی صورتحال سے بالکل علم نہیں ہے۔ 23 گھنٹے ایک آپ 7 بائی 10 فٹ کے کمرے میں ایک بندے کو قید کریں، اور اس کے بعد اس کو پیغام بھیجیں کہ پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں سپورٹ کریں، تو وہ بندہ بلا چوں چرا اور غیر مشروط طور پر انکنڈیشنلی کہے کہ بالکل جناب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان اور ہم دو نہیں ہیں، تو انہوں نے کل سپورٹ کیا۔ اور اس کے بعد کل سہیل افریدی صاحب نے کل باتیں ذرا تھوڑی سی کم باہر آ رہی تھیں، آج پوری کھل کر سامنے آ گئی۔ تو اگر عمران خان کو کمپیئر کریں مریم صاحبہ سے، نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، خواجہ آصف سے، یہ جو ٹولہ آپ نے بٹھایا ہوا ہے،
سارے کا سارا مسلط کیا اسحاق ڈار صاحب سے، ان سب کے ساتھ اگر کمپیئر کریں اور زرداری صاحب کے ساتھ کمپیئر کریں تو ان کو جب بھی اقتدار سے ہٹایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم فوج کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب نہیں، ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، ہم ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کریں گے، ہم ویڈیوز منظر عام پہ لے آئیں گے اور ان کو منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی۔ پھر نہ صرف یہ بلکہ بھارت کے اندر ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کی ذمہ داری بھی پاکستان پر ڈال دی گئی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ، پاکستان کی فوج پہ، پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں پہ ڈال دی گئی۔ یہ ہے فرق۔ اس فرق کو جناب فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کر لے تو میرا خیال ہے کافی افاقہ ہوگا، اور یہ جو آپ نے ایک غدار ساز فیکٹری کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ غدار ساز فیکٹری بند ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو عمران خان نے ایک بلینک چیک دیا ہے، انہوں نے کہا جی پاکستان کے لیے ہماری جان بھی حاضر، اور ایک ایسا شخص جس کی آپ ایک آنکھ ضائع کر چکے ہیں، جس کو آپ میڈیکل رپورٹس نہیں دے رہے، جس کو آپ ذاتی معالجین کے تک ایکسیس نہیں دے رہے، اور وہ اس کے باوجود پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان کی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور اسٹیبلٹی چاہتا ہے۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں جی۔ ان حالات میں ایک ٹویٹ فارورڈڈ ایز ریسیو جو ہوا تھا، فارورڈڈ ایز ریسیو جو ہوا تھا، اس کا ایک تذکرہ چل رہا ہے، اور جب ہم نے یہ بتایا کہ یہ شہباز شریف صاحب جو کہ نااہل بھی ہیں اور نکمے بھی ہیں، ان کی اور ان کی ٹیم کی ایک ہلکی سی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے پورے کا پورا ایونٹ جو ہے وہ خراب کر کے رکھ دیا۔ پاکستان کو کریڈٹ ملنا تھا اور ملنا چاہیے تھا، لیکن ایک اردلی سرکار نے ایک ٹویٹ جو کہ ان کو آیا اور وہ اتنے خوشی سے پاگل ہوئے کہ انہوں نے ٹھک ٹھک کر کے پیسٹ کر دیا، فارورڈڈ ایز ریسیو کر کے جو آیا وہ لگا دیا، اور اس کے بعد پھر جگ ہنسائی ہوئی۔ حالانکہ فیلڈ مارشل نے منع کیا تھا کہ یہ بس سوشل میڈیا پہ فارورڈڈ ایز ریسیو والا کام نہ کیا کریں، اپنی عقل بھی اپلائی کیا کریں، لیکن انہوں نے یہ بات بھی نہیں مانی۔ اب یہ دانستہ کیا نادانستہ کیا، اس کے بارے میں ضرور فیلڈ مارشل کو ذرا چیک کرنا چاہیے کہ حرکت کیا کی ہے۔ اور اب وائٹ ہاؤس نے بھی اس کی تصدیق کر دی اور نیو یارک ٹائمز نے بھی تصدیق کر دی کہ یہ جو ٹیکسٹ آیا تھا وہ وائٹ ہاؤس سے آیا تھا، اور وائٹ ہاؤس اس سارے ٹیکسٹ کے بارے میں اور یہ سیز فائر کا جو پروسیس تھا اس کے بارے میں پہلے سے علم تھا، اور یہ ڈسکشن ہو رہی تھی۔ پہلے انہوں نے کچھ بنا کر بھیجا ادھر، اور انہوں نے اس کو امینڈ کیا، انہوں نے کہا نہیں اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے، اور پھر باقاعدہ طور پہ یہ گفتگو چل رہی تھی اور تبادلہ ہو رہا تھا واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کے ساتھ کہ کیا ہونا چاہیے، اور جب وہ آیا تو اس کو اسی طریقے سے پیسٹ کر دیا۔ تو اب یہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ عقل شریف پہ آ گیا ہوگا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے، یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے سچ۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ اس وقت سچویشن کیا چل رہی ہے؟ اس وقت اسلام آباد میں آج امکانات ہیں کہ مذاکرات ہوں گے، اور ایران اور جو امریکی قیادت ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ ایونٹس ہوئے۔ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے، اور اس میں ساری صورتحال کو ڈسکس کیا گیا۔ ایک تصویر جاری کی گئی ہے اور ایک چھوٹی سی خبر جاری کی گئی ہے، جس کے بعد لگ رہا ہے کہ اب کیونکہ فرنٹ پہ تو ہوں گے شہباز شریف صاحب اور بیک پہ ہوں گے جناب عاصم منیر صاحب، کیونکہ جو ڈائلاگ ہونے ہیں وہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب فارم 47 والے یہ بیٹھیں گے اور یہ نیگوشیٹ کریں گے، اور اس میں اب مزید اس کا دائرہ پھیلایا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہ چائنا کا اہم رول جو ہے وہ بار بار سامنے آ رہا ہے، اور اب رشیا، چائنا اور خلیجی ممالک جو ہیں ان کے نمائندگان بھی ایز مبصر ان ٹاکس میں موجود ہوں گے۔ تو یہ جو امن مذاکرات چل رہے ہیں، ایران امریکہ جنگ بندی، یہ وسیع تناظر میں اب دیکھا جا رہا ہے، اور معاملہ مجھے لگتا ہے کیونکہ اس سے پہلے برطانوی وزیر اعظم نے وزٹ کیا ہے، کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے، اور اس میں بھی یہی ایجنڈا ہے، خلیجی ممالک اور ایران امریکہ جنگ، اور اس کے ساتھ ہی جو اگلا وزٹ کیا انہوں نے یو اے کا کیا ہے برطانوی وزیر اعظم نے، اور اس کے علاوہ ایران کے وزیر خارجہ اور سعودی وزیر خارجہ کے درمیان بھی
ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور جس میں یہی سچویشن ساری ڈسکس کی گئی ہے اور غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور کیونکہ یو اے ای اس وقت باہر ہے، یو اے ای بالکل ایک الگ سٹانس لیے ہوئے ہے اور ان کا موقف علیحدہ ہو گیا ہے. سعودی عرب بدستور موجود ہے اس سارے معاملے میں اور پاکستان بھی تو ہے ہی ہے. تو اس میں ایران کی جانب سے جی مذاکرات، ایک بیک گراؤنڈ سٹوری آئی ہے، امریکی اخبار نے ہی دی ہے، اور وہ یہ کہ جب ایران نے ایک موقع آیا کہ جب ایران نے مذاکرات سے انکار کر دی. یہ وہ موقع ہے جب ایران نے مذاکرات سے انکار کیا. تو ذرا تھوڑا سا آپ ریکال کریں تو یہ وہ موقع ہے جب پاکستان میں اسلام آباد میں صحافیوں کو اور اینکر پرسنس کو اور میڈیا مینیجرز کو یہ ہدایات جاری کی گئی کہ اب آپ نے ایران کے کسی صحافی کو، کسی تجزیہ کار کو اپنے پروگرام میں نہیں لینا. اور ساتھ ہی ساتھ ایرانی ایمبیسی میں ایک ڈسکشن رکھی گئی میڈیا پرسنس کے ساتھ، اس میں بھی منع کر دیا گیا کہ آپ نے نہیں جانا. یہ وہ ٹائم تھا اور جب ایک ماحول بنا دیا گیا پاکستان میں کہ اب ایران کے خلاف ہم کھڑے ہو گئے ہیں ڈٹ کر، اور ایران کے خلاف اب ہم لے رہے ہیں پوزیشن، اور جنگ جو ہے وہ پھیل رہی ہے. یہ اس رات یعنی کہ 7 اور 8 کی درمیانی شب جو تھی اس رات کی بات ہو رہی ہے، اور جب تیاریاں کی جا رہی تھیں ایران پر آخری حملے کی، اس وقت کی بات ہے. تو اب یہ بات کنفرم ہو گئی ہے. امریکی اخبار نے کہا کہ جب ایران کی جانب سے مذاکرات سے کنارہ کشی کے اشارہ ملا، اس کے بعد پھر ہنگامی سفارتکاری کا آغاز ہوا، اور اس ہنگامی سفارتکاری میں انہوں نے کہا کہ کس کس ملک نے کیا کیا رول ادا کیا. انہوں نے کہا جی مذاکرات سے انکار ہو گیا، اور پھر شہباز شریف اور وزیر خارجہ نے ایرانی حکام سے رابطے کیے اور اس میں بات چیت نہیں بن رہی تھی. پھر قطر، مصر اور ترکی نے ایرانی قیادت سے رابطے کیے، اور پھر چین جو ہے بالآخر انہوں نے کہا کہ بالآخر آبنائے ہرمز کے لیے بالآخر چین میدان میں کودا. چین کی جانب سے آبنائے ہرمز کھلوانے پر ایران کو رضامند کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر چین لے کر آیا سب کو واپس مذاکرات کی ٹیبل پر، اور یہ جنگ بندی ممکن ہو سکی. اور ہم بھی یہی بات کر رہے تھے کہ جناب یہ پیچھے یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں، لیکن اس وقت میرا خیال ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور اس وقت جو ہے اس وقت فارم 47 کا سوشل میڈیا اور گمنام اکاؤنٹ ان کو متحرک کر دیا گیا. شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا اور کسی کو پریشرائز کر کے ہم بات چیت آگے نکال لیں گے، لیکن یہ بات نہیں بن سکی.